ذرا سے توقف کے بعد پرنسس تارا نے اپنے وینٹی بیگ سے ایک انگوٹھی نکال کر میری طرف بڑھائی اور کہا، یہ تم ابھی پہن لو۔ کیوں؟ اس میں جو پتھر لگا ہوا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہے اور اس میں وہ آلہ فٹ ہے جو ہر قسم کے ٹرانسمیٹرز کو جام کر سکتا ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی تھی۔ پرنسس تارا کہتی رہی، اب تم نہ تو میرے گھر میں رہو گے اور نہ میرے ساتھ رہو گے، اس لیے ضروری ہے کہ اس قسم کا کوئی آلہ تمہارے پاس موجود رہے۔ اس کی وجہ سے تم رینوکا کی آواز نہیں سن سکو گے۔ لیکن میں رینوکا کی آواز سن چکا ہوں۔ میں نے پرنسس تارا پر جیسے ایک دھماکہ کیا۔ کب؟ وہ واقعی شدت سے چونکی تھی۔ اس وقت جب تمہارا آدمی مجھے تمہارے گھر سے اپنے گھر لے گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پرنسس تارا نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ میں نے اس کی موٹر سائیکل میں بھی ایسا آلہ فٹ کر دیا تھا، اور ویسا ہی ایک آلہ اس کمرے میں بھی تھا جسے تم میرے اس آدمی کے گھر میں خوابگاہ کے طور پر استعمال کر چکے ہو۔ میں نے رینوکا کی آواز اس وقت سنی تھی جب تمہارا وہ آدمی مجھے اپنی بائک سے اتار کر اپنے گھر کی طرف لے جا رہا تھا۔ اوہ! پرنسس تارا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اس قلیل وقفے میں ایسا ہونا ممکن ہے۔ وہ پھر رک کر بولی، رینوکا نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے وہ ساری باتیں دہرا دیں جو مجھ سے رینوکا نے کہی تھیں۔ وہ سب کچھ بتاتے ہوئے میں بڑے غور سے پرنسس تارا کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لحظ با لحظ متفکر ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں چپ ہو گیا تو بھی وہ خاموش ہی رہی۔ اس کی آنکھوں سے غور و فکر کے آثار مترشح تھے۔ آخر میں نے ہی وہ سکوت توڑا۔ تم بہت پریشان نظر آنے لگیں۔ پریشان؟ وہ چونک کر بولی، نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ آخر ان باتوں سے رینوکا کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کتنا عجیب ہے کہ تم غیر ارادی طور پر اس کا آلہ کار بنی ہوئی ہو۔ یہ اس نے صرف تمہیں مروب کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ پرنسس تارا کے لہجے میں سچائی نہیں تھی۔ رینوکا دیوی کی اس بات نے یقیناً اسے پریشان کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں نے دوبارہ اس ذکر کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا جو مجھے پرنسس تارا نے دی تھی۔ آخر میں نے کہا، ایک بات تو بتاؤ۔ کیا؟ تمہارے خیال کے مطابق مجھے رینوکا دیوی کی آواز کسی ٹرانسمیٹر کے ذریعے سنائی دیتی ہے، لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ جب میں رادھا کے ساتھ فتح پور سیکری سے آگرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے راستے کے ایک ویرانے میں رینوکا دیوی کی آواز اس وقت سنی تھی جب میرے جسم پر ایک تار بھی نہیں تھا۔ کیا رینوکا دیوی کا وہ ٹرانسمیٹر اتنا چھوٹا سا ہے کہ میرے جسم کے کسی مسام میں چھپا ہوا ہے؟ پرنسس تارا نے فوراً کچھ نہیں کہا۔ وہ غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ڈاکٹر کاچار سے نپٹنے کے بعد مجھے بہت غیر انداز میں اس معاملے کا جائزہ لینا ہوگا۔ دوسرے معاملات میں الجھے رہنے کی وجہ سے مجھے اب تک اتنی مہلت نہیں ملی کہ اس معاملے پر زیادہ توجہ دے سکوں۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ جب جب میرا آلہ تمہارے پاس موجود رہے گا تو رینوکا کی آواز کبھی نہیں سنو گے تم۔ میں نے اپنے ذہن میں ماضی کو کھنگالا اور مجھے یقین ہونے لگا کہ پرنسس تارا کی کم از کم یہ بات بالکل درست تھی۔ دفعتاً پرنسس تارا کھڑی ہو گئی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ تمہیں صبح مینٹل ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ کل یا پرسوں تم کو ڈاکٹر کاچار کے اغوا کرنے کی ہدایت مل جائے گی۔ میرے جاتے ہی تم گھر کا دروازہ بند کر لو۔ اب میں تم سے ڈاکٹر کاچار کے اغوا کے بعد ہی ملوں گی۔ ہاں، اگر ضروری ہوا تو فون کر لوں گی۔ یہاں فون موجود ہی ہے۔ میری نظر غیر ارادی طور پر اس طرف چلی گئی جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ پرنسس تارا کی رخصت کے بعد میں نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مجھے یقین سا تھا کہ رینوکا دیوی کی باتوں نے پرنسس تارا کو خاصا پریشان کر دیا تھا۔ وہ یہ بات تو خود بھی اکثر کہتی رہتی تھی کہ کسی دشمن کو کمزور کبھی نہیں سمجھتی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ گیا۔ پرنسس تارا کی دی ہوئی انگوٹھی تو میں نے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لی تھی اور وہ پتھر اور مکسچر کی شیشی بستر کے قریب تپائی پر رکھ دی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، اس لیے مجھے جلد ہی نیند آ گئی۔ سونے سے پہلے میں نے ٹائم پیس میں الارم لگا دیا تھا تاکہ صبح میری بروقت آنکھ کھل جائے اور میں صحیح وقت پر ہاسپٹل پہنچ جاؤں۔ صبح جب میں روانہ ہونے لگا تو میرے جی میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں نے پرنسس تارا کی دی ہوئی انگوٹھی انگلی سے اتار کر تکیے کے نیچے ڈال دی۔ اس وقت میرے ذہن میں اپنی اس حرکت کا کوئی واضح مقصد نہیں تھا،
ممکن ہے کہ میں رینوکا کی آواز دوبارہ سننا چاہتا ہوں، یا شاید میں سمجھ رہا تھا کہ پرنسس تارا کے اس قسم کے آلات قطعی بیکار ہیں، اور اگر رینوکا چاہے گی تو ہر حال میں اپنی آواز میرے کانوں تک پہنچا دے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری یہ حرکت میری کسی لاشعوری جھنجھلاہٹ کا نتیجہ ہو۔ میں پھر اپنی بات کو دہراؤں کہ اپنی اس حرکت کا کوئی واضح مقصد میرے ذہن میں نہیں تھا۔ روانگی سے قبل میں نے پرنسس تارا کا دیا ہوا مکسچر ضرور پی لیا تھا، پھر جوتے میں وہ چھوٹا سا پتھر رکھنا بھی نہیں بھولا تھا۔ ہاسپٹل کی طرف جاتے ہوئے میرا ذہن بے شمار خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ یہ بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ ایک دماغی مریض یعنی ڈاکٹر کاچار میرے ماضی کی کنجی کیسے ہو سکتا ہے، نیز یہ کہ کیا واقعی پرنسس تارا میرے ذریعے سے ڈاکٹر کاچار کو اغوا کروانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ مجھے ایک سوال یہ بھی پریشان کیے ہوئے تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ڈاکٹر کاچار کو میرے ذریعے سے اغوا کروا کے مسز تارا خود اپنا ہی کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میں اسی ادھیڑ بن میں ہاسپٹل کے قریب پہنچ گیا اور پھر میں نے گنگنانے کی کوشش کی۔ اس طرح میں اپنی آواز کے بارے میں اندازہ کرنا چاہتا تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری آواز واقعی بیٹھ چکی ہے۔ ہاسپٹل کی رسمی کارروائی سے میں بخوبی نپٹ گیا، کیونکہ تارا مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس نے ہاسپٹل کے تمام لوگوں کی تصویریں بھی مجھے دکھا دی تھیں، اور ان کے سب نام بھی مجھے بتا دیے تھے۔ ان میں سے اہم نام اور چہرے میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیے تھے۔ آپ کی آواز کو کیا ہوا مسٹر ساون؟ اس نوعیت کا پہلا سوال مجھے ریسیپشنسٹ نے ہی کیا تھا۔ شدید نزلہ ہے، سینہ بھی جکڑ گیا ہے، میں بڑی مشکل سے بول سک رہا ہوں۔ اوہ، ریسیپشنسٹ کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ کیا آپ نے دوا لی؟ ہاں، میں دوا پی رہا ہوں، کل رات سے ہی میری یہ حالت ہے۔ ہاسپٹل کے انچارج اور ڈاکٹروں کے علاوہ کچھ دوسرے آدمیوں نے بھی مجھ سے اس قسم کی باتیں کی، اور پھر مجھے اطمینان ہو گیا کہ کسی کو بھی مجھ پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک 7:30 بجے میں نے ڈاکٹر کاچار کے کمرے پر دستک دی، کیونکہ مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا اس کے مطابق یہ بات میرے فرائض میں شامل تھی۔ دوسری طرف سے سلیپروں کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ شب خوابی کے لباس پر گاؤن پہنے ہوئے تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہو رہی تھی۔ خاصا دراز قامت اور خوش رو آدمی تھا۔ وہ اس طرح ایک طرف ہٹا جیسے مجھے اندر آنے کے لیے راستہ دے رہا ہو۔ ساتھ ہی اس نے کہا، تم بیٹھو ساون، میں غسل خانے وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ تم تو ناشتہ کر کے آئے ہوگے؟ جی نہیں سر، اتفاق سے آج میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جو نہایت پر آسائش کمرہ تھا۔ اچھا، تو پھر آج ہم اکٹھا ہی ناشتہ کریں گے، بس میں ذرا تیار ہو جاؤں۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور ڈاکٹر کاچار باتھ روم میں چلا گیا۔ پھر اچانک اس نے باتھ روم سے ہی چلا کر کہا، ارے ساون، اب مجھے خیال آیا کہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ اسے بھی میں نے وہی جواب دیا جو دوسروں کو دیتا رہا تھا، اور اس نے بھی مجھ سے ویسی ہی باتیں کیں جو دوسرے لوگ مجھ سے کر چکے تھے۔ جتنی دیر میں ڈاکٹر کاچار نہا دھو کر تیار ہوا، اتنی دیر میں ہاسپٹل کا ایک آدمی ناشتہ لے کر آ گیا۔ ساون کے لیے بھی ناشتہ یہیں لے آؤ، ڈاکٹر کاچار نے ملازم سے کہا۔ ملازم سر ہلا کر چلا گیا۔ آؤ، ڈاکٹر کاچار نے ناشتے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مجھ سے کہا۔ آپ کھائیے سر، میں نے ادب سے کہا۔ تکلف کی ضرورت نہیں، چلو شروع ہو جاؤ۔ جب تمہارا ناشتہ آئے گا تو اس میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ آؤ۔ ڈاکٹر کاچار کے لہجے میں اصرار کی اتنی شدت تھی کہ میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ میں کل رات سے بہت پریشان ہوں ساون، ڈاکٹر کاچار نے آگے جھک کر بڑے رازدارانہ انداز میں کہا۔ کیا ہوا سر؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، لیکن اب یہاں میری طبیعت بہت گھبرانے لگی ہے، ڈاکٹر کاچار نے بدستور آہستگی سے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے سیارے کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ جب چاند کے لوگ ہمیں گرفتار کر رہے تھے تو ہم نے ان کو SOS سگنل دے دیا تھا۔ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ چاند کے لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہماری کسی قسم کی مدد کے لیے کوئی خلائی جہاز نہیں بھیجا۔ کیا انہیں ہمارا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ خیال تو ہوگا سر، لیکن وہ 2-1 خلائی جہاز بھیج کر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ چاند پر آبادی ہے اور یہاں کے لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا، جبکہ ہمارے پاس خطرناک ہتھیار موجود تھے۔ یہ بھی تم ٹھیک کہتے ہو، ڈاکٹر کاچار نے آہستہ سے کہا، لیکن
کیا ہم کبھی یہاں سے نجات حاصل کر سکیں گے؟ ویسے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کا انداز جارحانہ نہیں ہے۔ یہ ہر طرح سے ہمارے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ قید خانے کے باہر اور چار دیواری کے اندر ہم ہر جگہ گھوم پھر سکتے ہیں، ٹینس کورٹ میں جا سکتے ہیں، آؤٹ ڈور گیم میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ احاطہ اتنا بڑا ہے کہ ڈرائیونگ کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس سے باہر نکلنے کی اجازت بھی ہے۔ ہم کار میں بیٹھ کر کسی سمت میں 5 میل تک جا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ان کی ایک کار ہمارے پیچھے لگی رہتی ہے جو ہمیں 5 میل سے زیادہ آگے جانے سے روک دیتی ہے۔ جی ہاں سر، ان لوگوں نے ہمیں ہر قسم کی مراحت دے رکھی ہیں، لیکن ہم پر ان کے تجربات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کبھی انجیکشن لگائے جاتے ہیں، کبھی عجیب عجیب سے کیپسول کھلائے جاتے ہیں، کبھی بڑی بڑی مشینوں سے ہمارا جائزہ لیا جاتا ہے۔ آخر اس طرح وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ساون؟ آپ نے بھی اس کے بارے میں سوچا تو ہوگا؟ ہاں یقیناً، ڈاکٹر کاچار نے کہا۔ یہ چاند والے غالباً یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی اور کرۂ ارض کے لوگوں کی جسمانی حیت میں کیا فرق ہے یہ معلوم کر لیں۔ ویسے میں تو اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری زبان بھی یکساں ہے، کھانے بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنی زمین پر کھایا کرتے تھے۔ ان کی بنائی ہوئی عمارت اور مشینیں وغیرہ بھی بالکل ویسی ہی ہیں۔ اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے سر۔ کیا؟ ڈاکٹر کاچار سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین ہی کی کوئی ترقی یافتہ نسل یہاں آ کر آباد ہو گئی ہو، اس لیے ان لوگوں نے بھی اسی انداز میں ترقی کی جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اوہ! ڈاکٹر کاچار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تم نے یہ بات اچھی سوچی ہے، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ہم دونوں میں اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس ہسپتال کے مریضوں کے خدمت گاروں یا محافظوں کو پہلا سبق یہی دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے مریض کی ہر بات میں پوری دلچسپی لیں اور ان کی کسی بات کو اس طرح رد نہ کریں کہ انہیں غصہ آ جائے۔ ڈاکٹر کاچار سے باتیں کرتے ہوئے میں نے اس کی کسی بات سے یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ پاگل ہے، سوائے اس کے کہ وہ خود کو اور مجھے کرۂ ارض کے باشندے سمجھتا تھا جن کو چاند کے لوگوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ ڈاکٹر کاچار کچھ دیر تک کسی سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر بولا، اچھا اب تم اپنے کمرے میں جاؤ ساون، میں 1-2 گھنٹے مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ کل رات میں نے ان لوگوں سے اسپیس انجینئرنگ کی ایک کتاب لی تھی نا، تم ہی سے تو کہا تھا کہ مانگ لاؤ۔ جی ہاں سر، میں جلدی سے بولا، بس میں وہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ذرا معلوم تو ہو کہ اس معاملے میں یہ لوگ کہاں تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ ویسے تم کوئی ایسی تدبیر سوچنے کی کوشش کرو کہ یہ ہم پر اعتماد کرنے لگیں، ہمیں قیدی بنا کر نہ رکھیں، ہمیں ہر طرح کی آزادی دے دیں، ہم ان کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ کم از کم مجھے تو اب کرۂ ارض پر واپس جانے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ چاند بہت پرامن جگہ ہے، میں اب اپنی باقی زندگی یہیں گزار دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے متفق ہوں سر۔ بہت خوب، ڈاکٹر کاچار نے خوش ہو کر کہا، اچھا اب تم جاؤ۔ میں برابر کے کمرے میں چلا آیا جو میرے لیے مخصوص تھا۔ اس کمرے میں ایک سرخ بلب لگا ہوا تھا جس کا تعلق ڈاکٹر کاچار کے کمرے کے دروازے سے تھا۔ جب بھی ڈاکٹر کاچار اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا وہ بلب جل جاتا اور پھر میرا یہ فرض ہوتا کہ میں بھی فوراً اپنے کمرے سے نکل کر ڈاکٹر کاچار کے کمرے میں پہنچ جاؤں۔ یہ ہاسپٹل کے بنیادی قوانین میں سے ایک تھا کہ کسی پاگل کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ میں سرخ بلب کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ پرنسس تارا نے ڈاکٹر کاچار کے اغوا کو مشکل کام کیوں قرار دیا تھا۔ یہاں کے ہر مریض کو اس عمارت کی 4 دیواری سے باہر نکل کر 5 میل تک کسی طرف بھی جانے کی اجازت تھی۔ بس اتنا تھا کہ ایسے موقعوں پر ایک کار ضرور ان کے تعاقب میں رہتی تھی، لیکن اس کار کے سلسلے میں تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ نہیں ونود کمار، یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں نے اچانک رینوکا دیوی کی آواز سنی اور ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب مجھے رینوکا دیوی کی آواز سن کر چونکنے یا اچھلنے کی عادت نہیں رہی تھی۔ آسان کیوں نہیں ہے، میں نے سوچا۔ میں جانتا تھا کہ رینوکا دیوی میرے خیالات بھی پڑھ لیتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں۔ رینوکا دیوی کی آواز میں سرد مہری تھی۔ تم مجھ سے منحرف ہو گئے ہو اور یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ پرنسس تارا ابھی بچی ہے، وہ میرے مقابلے پر نہیں ٹک سکتی۔ فی الحال تو اس نے مجھے تم سے بچا ہی لیا ہے، یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے۔ وہ کیسے؟ میں صرف سوچ رہا تھا،
مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ رینوکا دیوی اس کے بغیر ہی میری ہر بات جان لیتی تھی۔ ونود کمار، رینوکا دیوی کی آواز سنائی دی۔ تمہیں یہ بتایا جا چکا تھا کہ عافیت صرف ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو میرے خادم ہوتے ہیں، لیکن اب میں تمہیں بہت آزما چکی ہوں، تم کبھی میرے وفادار نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ختم کر دوں۔ اس وقت میں کانپ گیا، مجھے وہ دونوں آدمی یاد آ گئے تھے جن کو رینوکا دیوی نے بڑے بھیانک انداز میں مارا تھا۔ نہیں، رینوکا دیوی ہنس پڑی، میں تمہیں نہ جانے کیوں اتنے بھیانک انداز میں نہیں مارنا چاہتی، میں تمہیں سیدھے سادے طریقے سے ماروں گی، موت تمہارے سر پر پہنچ بھی چکی ہے، ذرا دروازے کی طرف دیکھو۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں ایک آدمی ریوالور لیے کھڑا تھا، ریوالور کی نال پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس شخص کی طرف دیکھا، اس نے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا، اس کی چلائی ہوئی گولی سیدھی میری پیشانی پر آ کر لگی۔ زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے جو کسی وقت بھی پھوٹ جائے۔ پانی کے بلبلے کے پھٹنے کا وقت متعین ہے اور نہ زندگی کے خاتمے کا۔ سو میری زندگی کا وہ لمحہ بھی آ گیا تھا۔ پیشانی پر گولی لگنے کا مطلب اس کے علاوہ کیا ہوتا کہ یہ بلبلا پھوٹنے کا وقت تھا۔ جب اس شخص نے ریوالور کا ٹریگر دبایا، اسی پل یہ ساری باتیں میرے ذہن میں گردش کر گئیں کہ بس اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میری الجھنیں، میری پریشانیاں، میری بے بس تنکے جیسی زندگی، سب کچھ، میں اپنے ماضی سے بے خبر رہ کر موت کی آغوش میں پہنچ جاتا۔ لیکن جو کچھ ہوا اس پر شاید کوئی یقین نہ کرے، کوئی اور تو کیا، خود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور غالباً اس شخص کو بھی جس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ جو کچھ ہوا وہ کسی کہانی کا حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عملی زندگی میں ایسا ہو جانا بعید از قیاس ہے۔ گولی میری پیشانی سے ٹکرا کر اس طرح ایک طرف جا گری جیسے کسی چٹان سے ٹکرا کر اچٹ گئی ہو۔ میرا ہاتھ بے اختیار پیشانی تک چلا گیا تھا، میں نے خراش تک محسوس نہیں کی، بس اتنا احساس ہوا تھا کہ کوئی چھوٹا سا، کوئی حقیر سا کنکر میری پیشانی سے ٹکرا کر ایک طرف جا گرا۔ پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد میں نے فرش پر پڑی ہوئی گولی کی طرف دیکھا۔ بلا شک و شبہ وہ گولی ہی تھی، کوئی کنکر نہیں تھا۔ پھر میری نظر اس شخص کی طرف اٹھی جس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ وہ بالکل ہونک نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جیسے وہ کوئی بھوت دیکھ رہا ہو۔ ریوالور پر اس کی گرفت ڈھیلی محسوس ہو رہی تھی اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ مڑا اور اس طرح بھاگ پڑا جیسے کوئی ملک الموت سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ میں اب بھی بالکل بے حس و حرکت کھڑا رہا، کسی پتھر کے بت کی طرح۔ ہاں، شاید میں پتھر ہی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ گولی میری پیشانی سے ٹکرا کر یوں نہ اچٹ جاتی۔ رادھا کی آواز میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ اس نے بتایا تھا کہ میں رینوکا دیوی کا کوئی کردار ہوں۔ شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، کسی کہانی ہی کا کردار ایسا ہو سکتا ہے جس پر گولی اثر نہ کر سکے۔ لیکن اگر یوں تھا تو پھر یہ بات رینوکا دیوی بھی جانتی ہوگی، پھر اس نے آخر مجھ پر گولی کیوں چلوائی تھی؟ میرے ذہن پر اس اعتبار سے سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اب مجھے رینوکا دیوی کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ منٹ، کچھ گھنٹے یا کچھ صدیاں مجھے اسی طرح ساکت کھڑے گزر گئیں، اور پھر بتدریج میرے مخل حواس کچھ بحال ہوئے۔ میں جیسے خواب کسی حالت میں چلتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں پر گولی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے چھو کر دیکھا، جیسے میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ موم کی بنی ہوئی تو نہیں تھی۔ میں نے اسے رومال میں لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور پھر اسی کرسی پر آ بیٹھا جہاں سے اٹھا تھا۔ جس شخص نے مجھ پر گولی چلائی تھی اس کا چہرہ میری نظروں میں گھومنے لگا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے اس شخص کی تصویر بھی ان تصویروں میں دیکھی تھی جو مجھے پرنسس تارا نے دکھائی تھیں، گویا وہ اسی ہاسپٹل کا کوئی کارندہ تھا۔ لیکن یہ بات اور الجھا دینے والی تھی کہ رینوکا دیوی کا ایک خادم اس ہسپتال میں بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے ونود کمار، تم بہت پریشان ہو گئے ہو؟ رینوکا دیوی کی سرگوشی سنائی دی جس میں ہلکی سی ہنسی بھی شامل تھی۔ میں اپنے خیالات سے چونک پڑا۔ تم نے تماشا دیکھا؟ رینوکا نے سوال کیا۔ کیسا تماشا؟ میرا ذہن اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، پھر تم پر گولی چلائی گئی، لیکن اس گولی کا کیا حشر ہوا؟ میں اسی پر حیرت زدہ ہوں، میں بھرائی ہوئی آواز میں بول پڑا۔ لیکن تمہیں حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تمہیں بتایا نہیں جا چکا تھا کہ تم محض ایک کردار ہو؟
میری کہانی کا ایک کردار، اور کیا تمہیں علم نہیں کہ کہانیوں کے کرداروں سے ایسے ہی مافوق الفطرت واقعات وابستہ ہوتے ہیں یا وابستہ کیے جاتے ہیں؟ بس دوسرے مصنفوں اور مجھ میں یہی ایک فرق ہے کہ میرے کردار سچ مچ تخلیق پا جاتے ہیں۔ وقت آنے پر تم کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میرے قلم میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی۔ اس وقت میں نے یہ ڈرامہ اسی لیے سٹیج کیا تھا کہ آخری مرتبہ، ہاں شاید آخری مرتبہ تمہیں یہ باور کروا دوں کہ تم محض ایک کردار ہو جسے میں نے تخلیق کیا ہے۔ میں اگر چاہوں تو گولی پر ہی منحصر نہیں، توپ کے گولے بھی تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اور اگر میں چاہوں تو تم بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاؤ، تمہاری حرکت قلب بند ہو جائے گی، بس میرے قلم ہلانے کی دیر ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ہاں، رینوکا دیوی کی آواز پھر سنائی دی۔ اس وقت تم ایسے عالم میں نہیں ہو کہ میری بات کے جواب میں کچھ کہہ سکو، میں تم سے کچھ سننا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے اس وقت صرف کہنا ہے، تم چاہے خود کو پرنسس تارا کی امان میں سمجھو، لیکن دراصل تم اب بھی میرے حصار میں ہو۔ تم اس حصار سے کس طرح نکل سکتے ہو جبکہ تم میری ہی تخلیق ہو؟ تم اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہو میری مرضی کے عین مطابق کر رہے ہو، اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں، پرنسس تارا بھی اس وقت غیر ارادی طور پر میری اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ تم وہی سب کچھ کرتے رہو جو پرنسس تارا تم سے کہے، کیونکہ اسی طرح دراصل وہی سب کچھ ہوگا جو میں چاہتی ہوں۔ وہ تمہارے ذریعے سے ڈاکٹر کاچار کو اغوا کروانا چاہتی ہے، اور یہی میری خواہش ہے۔ تم اس کی باتوں پر بے چوں چرا عمل کرتے رہو، اس طرح تم دراصل میرے ہی وفادار رہو گے، اور میری وفاداری کا صلہ تمہیں بہت بڑے پیمانے پر ملے گا۔ بس انتظار کرنے کی ضرورت ہے، اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ میرے ذہن پر سناٹا چھا گیا۔ رینوکا دیوی کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تک مجھ پر بھی جمود طاری رہا۔ میرا جسم بھی بے حرکت تھا اور ذہن بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ عجیب سی بے حسی تھی، اور جب بے حسی ختم ہوئی تو مجھے شدید بے بسی کا احساس ہونے لگا۔ میں اب بھی رینوکا دیوی کے حصار میں تھا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ میں ایک مافوق الفطرت مصنفہ کا ایک کردار ہی ہوں۔ اگر میں واقعی ایک انسان ہوتا تو وہ گولی میرے بھیجے کے ٹکڑے اڑا دیتی۔ کسی کہانی کا کردار ہی ایسا ہو سکتا ہے جس پر گولی بھی اثر انداز نہ ہو سکے۔ گویا پرنسس تارا بھی رینوکا دیوی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھی۔ اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ ایک مافوق الفطرت ہستی کے مقابل کھڑی ہو گئی ہے جس کا انجام اس کے لیے بھیانک ہو سکتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ پرنسس تارا کو ان باتوں کے بارے میں بتاؤں یا نہیں۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ سرخ بلب جلنے سے میری توجہ اس کی جانب مبذول ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر کاچار اپنے کمرے سے نکلا ہے۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر کاچار میری طرف ہی آ رہا تھا۔ او ساون، وہ بولا، میں تمہارے ہی پاس آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسپیس انجینئرنگ کی کتاب اس کے ہاتھوں میں تھی۔ خیریت تو ہے سر؟ میں نے پوچھا۔ اس کتاب کے 2 ہی باب پڑھ کر میں حیران ہو گیا ہوں۔ آؤ میرے ہی کمرے میں آؤ، بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس وقت میں ذہنی طور پر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ حالات بھی میرے ذہن میں چکرا رہے تھے جن سے میں 2-4 ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر کاچار پر بھی توجہ دینا پڑ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ڈاکٹر کاچار نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور وہ کتاب میری طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ دیکھو، ذرا اس پر ایک نظر ڈالو۔ آپ ہی بتائیے سر، کیا میں آپ کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا؟ حیرت انگیز، ڈاکٹر کاچار آنکھیں پھاڑ کر بولا، نہایت حیرت انگیز۔ صرف یہ 2 باب پڑھ کر اور باقی کتاب پر جستہ جستہ نظر ڈال کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ چاند کی مخلوق بالکل انہی خطوط پر ترقی کر رہی ہے جن پر ہم زمین والے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے ساون۔ تو پھر یہی بات ٹھیک ہوگی سر کہ ہماری کوئی ترقی یافتہ نسل چاند پر پہنچ کر آباد ہو گئی ہے۔ یہ سب ہم ہی لوگوں میں سے ہیں۔ تو پھر یہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے کرۂ ارض جیسے گھٹیا سیارے کو چھوڑ کر چاند کو آباد کر لیا۔ یقیناً، میں نے اس کی تائید کی، لیکن اس میں ایک الجھن ہے۔ ڈاکٹر کاچار سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، وہ کیا سر؟ جب یہ ہم ہی لوگوں میں سے ہیں تو ہماری جسمانی حیت کا معائنہ کرنے میں کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں سوچنے لگا کہ اس کا کیا جواب دوں۔ آخر میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ… ہاں کہو، اس نے مجھے اکسایا۔
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کسی اور قسم کا تجربہ کر رہے ہوں اور ہمیں یہ غلط فہمی ہو کہ یہ ہماری جسمانی حیت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کاچار کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ سر ہلاتا ہوا بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ قدرے توقف سے بولا، وہ یہ جاننے کی کوشش بھی تو کر سکتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد کرۂ ارض کے لوگوں کی جسمانی حیت میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں۔ جی ہاں سر، میں نے اس کی تائید کی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اچانک ڈاکٹر کاچار نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، اب کسی طرح ان لوگوں کو یہ یقین تو دلانا ہی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں فتنہ پرور کرۂ ارض سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے کوفت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس عمارت تک محدود ہیں۔ ہمیں اس کی اجازت ملنی چاہیے کہ ہم چاند پر ہر جگہ گھوم پھر سکیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ چاند کی باقی آبادی کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ ساون، یہ لوگ تم سے کچھ زیادہ مانوس ہیں۔ تم ہی انہیں کسی طرح یہ یقین دلا سکتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہم اب کرۂ ارض پر واپس جانے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ میں کوشش کروں گا سر۔ میں اب اس عمارت کی قید سے کچھ اکتا گیا ہوں، کچھ کیا بہت اکتا گیا ہوں۔ چند میل تک ادھر ادھر جانا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جی ہاں سر، بوریت تو مجھے بھی ہوتی ہے۔ بس تو پھر تم پوری کوشش کرو کہ یہ لوگ ہم پر اعتماد کرنے لگیں۔ میں آج ہی اس مہم کا آغاز کر دوں گا سر، میں نے لفظ مہم پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب تم جاؤ اور اپنی کوششوں کا آغاز کرو۔ 1 بجے میرے کمرے میں آ جانا، میرے ساتھ ہی لنچ کرنا اور مجھے بتانا کہ تم نے کیا کیا۔ بہت بہتر سر۔ ڈاکٹر کاچار پھر اسپیس انجینئرنگ کی کتاب کے اوراق الٹنے پلٹنے لگا اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مجھے ابھی تک پرنسس تارا کی طرف سے کسی قسم کی ہدایت وصول نہیں ہوئی تھی کہ میں ڈاکٹر کاچار کو اغوا کرنے کے سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں تھکے ہوئے سے انداز میں بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس بیڈ کی پوزیشن بھی ایسی تھی کہ میں سرخ بلب پر نظر رکھ سکتا تھا۔ دفعتاً میرے بستر کی سائیڈ ٹیبل کے نچلے بند خانے کے اندر سے بہت ہی مدھم سی آواز سنائی دی۔ یوں لگا تھا جیسے ٹیلی فون کا بزر بجا ہو، اور یہی حقیقت بھی تھی۔ پرنسس تارا نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس خانے کے اندر ایک ٹیلی فون پوشیدہ ہے جس پر پاگلوں کے محافظ ہاسپٹل کی انتظامیہ سے گفتگو کرتے تھے۔ وہ فون اس خانے میں اس لیے پوشیدہ رکھا گیا تھا کہ پاگل اگر وہاں آئے تو اسے ٹیلی فون کی موجودگی کا علم نہ ہو سکے۔ میں نے وہ خانہ کھول کر اندر ہاتھ ڈالا اور ٹیلی فون کا ریسیور کریڈل سے اٹھا کر خانے سے باہر نکال لیا، پھر ماؤتھ پیس میں بولا، یس ساون۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ نہایت باروب تھا۔ آج میں نے ہاسپٹل کے انچارج سے بامشکل 1 منٹ بات کی تھی، لیکن فون پر میں نے اس کی آواز فوراً پہچان لی۔ یس سر، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میری آواز بدستور بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا رہا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ سوال وضاحت طلب تھا۔ میں چکرا کر رہ گیا کہ کیا جواب دوں۔ بہرحال میں خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے مبہم سا جواب دے بیٹھا، سب ٹھیک ہے سر۔ کیا ٹھیک ہے؟ لہجہ کچھ استجابیہ ہو گیا۔ میرا مطلب ہے، حسب معمول، میں نے جلدی سے کہا۔ یعنی ڈاکٹر کاچار کی دماغی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ جی نہیں سر۔ میں نے اطمینان محسوس کیا کیونکہ اب گفتگو واضح ہو گئی تھی۔ آج اس سے تمہاری گفتگو کتنی دیر ہوئی؟ مجموعی طور پر کوئی 1 گھنٹے، میں نے جواب دیا۔ آج اس سے میری 2 ملاقاتیں ہوئیں اور اب تیسری ملاقات لنچ کے وقت ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ آج میں اس کے ساتھ ہی لنچ کروں۔ تو اس 1 گھنٹے میں تم نے اس میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی؟ جی نہیں سر۔ دوسری طرف سے ایک طویل سانس لینے کی آواز سنائی دی اور پھر کہا گیا، یہ کیس اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ گویا اب مجھے خاص ڈاکٹروں کو بلا کر اس کے سلسلے میں ایک بورڈ تشکیل دینا ہی پڑے گا۔ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں جناب۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے کیا تمہیں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ پاگل بنا ہوا ہے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ مجھے سچ مچ حیرت ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے مصنوعی پاگل۔ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں جناب؟ تم میرے سوال کا جواب دو۔ لہجے میں قدرے سختی آ گئی۔ میں نے تو یہ کبھی بھی محسوس نہیں کیا جناب۔ اچھا۔ اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے ریسیور رکھ کر سائیڈ ٹیبل کا خانہ بند کر دیا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ ہاسپٹل کے انچارج کے اس سوال نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔
کیا یہ لوگ اس شبے میں مبتلا تھے کہ ڈاکٹر کاچار حقیقتاً پاگل نہیں ہے؟ لیکن اگر وہ پاگل نہ ہوتا تو خود کو یہاں کیوں محبوس کرتا؟ کسی ایک عمارت تک محدود رہنا آزادی کی زندگی سے بہتر تو نہیں ہو سکتا؟ آخر ڈاکٹر کاچار کو کیا پڑی تھی کہ جان بوجھ کر یہاں قید ہو کر رہ جاتا؟ میرے خیالات اپنی جگہ، لیکن میں ہاسپٹل انچارج کے اس شبے کو اپنے ذہن سے ہرگز نہیں جھٹک سکتا تھا۔ اس سے تو میرے دماغ میں بھنور کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس میں مبہم سے سوالات ابھر اور ڈوب رہے تھے۔ شاید اسے سوالات کی وادی کہیں گے جس میں مجھے اپنی زندگی گزارنا پڑ رہی تھی، اور یہ بجائے خود ایک سوال تھا کہ ایک کردار کی نقل و حرکت کو زندگی کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔